السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروان حق کے ساتھیوں، اس عظیم دیش بھارت اور عظیم امت مسلمہ کی امید، عزیز طلباء، نوجوانوں، اس دیش کو جنت نشان بنانے میں اپنا تعاون کرنے والی میری معزز مائیں اور بہنوں، میرے ساتھ برا جمع آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے والے میرے ساتھیوں، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ خود ہمارا خالق اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کرو، اس میں خود اپنے آپ پر، اپنی خلقت پر، اپنی پیدائش پر بھی غور و فکر کرو۔ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں میں بھی ایک انڈیویجول کی حیثیت میں کچھ رول رکھتا ہوں یہاں پر سماج میں، انسانی سماج میں، لیکن میں خود خالق نہیں ہوں، لہذا میں مخلوق ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو رب حقیقی اور خالق حقیقی ہے، اس نے کہا کہ اس نے اس کائنات میں، اس کرے پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا انسان کی حیثیت میں، نہ کہ کوئی جرثومے کی حیثیت میں، پھر وہ مختلف مراحل سے چمپینزی بنا، اس کے بعد میں انسان کی حیثیت میں۔ اسی رب نے یہ بھی کہا کہ بے شمار لاکھوں جو مخلوقات ہیں اس کی پیدا کردہ، اس میں یہ انسان یعنی آپ، میں اشرف ہیں، سپر ہیں ساری مخلوقات میں۔ اسی نے یہ کہا کہ بڑے اچھے انداز میں اللہ نے بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ بڑی نک سک سے اس انسان کی پیدائش کو درست کیا اور بڑے اچھے نیچر پر اس کو پیدا کیا۔ ابھی دوسرا اس کا پہلو ہے، اس کا ذکر آ گیا کہ ایسے جو ہے سپر انسان بعض وقت اس میں ودیت کردہ، اس میں شامل نہیں ہے۔ خالق نے خود یہ دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے، خیر اور شر کو، تو شر کو اختیار کرتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ کیفیات آج جدید دور میں، ماڈرن ٹائمز میں، ہم لوگ اس کو مختلف ڈسکرمنیشن سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے سوشل سائنسز کے ذریعے سے وغیرہ۔ چنانچہ یہ ڈسکرمنیشن آج کا نہیں ہے۔ جب سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے اور سوچنے کا ڈھنگ انفرادی ہوتا ہے، اللہ کا یعنی خالق رب حقیقی کا دیا ہوا سوچنے کا ڈھنگ بازو ہم رکھ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس وقت پیدائش ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اسی وقت سے اختلاف شروع ہوا۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سلسلہ جاری رہا،
چنانچہ یہ ڈسکرمنیشن کرنے والا یہ انسان، خواہ وہ فرد ہو یا گروہ ہو، قبیلہ ہو، قوم ہو، مملکت ہو، کوئی ادارہ ہو، مختلف جگہ سے، مختلف لیول سے یہ ڈسکرمنیشن کرتا ہی آ رہا ہے۔ خواہ وہ اس دور کا انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون ہونے دیجیے، یا جدید دور کا فرعون ٹرمپ ہونے دیجیے، مماثلت ہم دیکھیں گے۔ اس میں جو برائی کو اپناتا جاتا ہے اس کی برائیاں کیسے چلکتی جاتی ہیں اور وہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں دنیا کے لیے۔ خواہ اپارتھائڈ کے سلسلے میں اگر سوچیں آپ، تو میں نے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ عالمی سطح پر اس کا انکار کیا گیا، اختلاف کیا گیا اس سے۔ چنانچہ ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پر باضابطہ جو ہے اسٹیمپ ہوا کرتا کہ آپ ساری دنیا میں جو ہے جا سکتے ہیں، سوائے ملعون یہودی، اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کے۔ اب یاد آ گیا ہوں گا بہت ساروں کو جو جب سے اپنا پاسپورٹ بناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈسکرمنیشن کی ہی یہ کیفیت ہے۔ انسان میں جو یہ آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری سوچ صحیح ہے، یا مجھے جو بات ملی ہے، میں نے جو سنا ہے وہی صحیح ہے، جس کو میں اہم سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو چنانچہ ایک قوم کی قوم جو اسی سوچ کی وجہ سے، کسی اور سے نہیں، آج دنیا کا سب سے بڑا، معلوم دنیا کا یا معلوم تاریخ کا سب سے بڑا جو جینوسائیڈ کیا گیا، انہی یہودیوں کا کیا گیا۔ کوئی اور نے نہیں کیا، کوئی ایمان والا مسلمان نے نہیں کیا، فرد نہیں کیا، قبیلہ نہیں کیا، کوئی ملک نہیں کیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے جذبے انتقام۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک کے سب سے بڑے ایڈوائزر ایک نوجوانوں کے کنونشن کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق میں ایسا 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 کچھ ہوا ہے، آج آکروش ہے ہم میں، غصہ ہے۔ غصہ کس کے خلاف غصہ ہے؟ کسی جھاڑ کے خلاف، پہاڑ کے خلاف، کسی انسان کے خلاف۔ اور وہ اعلان کرتا ہے کہ آج بدلہ لینے کا موقع ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ آپ اپنی انگلی کو گھمائیے اسکرین پر، یہ آپ کو آ جائے گا جواب اس کا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم کی قوم یہودی، اگر ان میں کوئی جذبہ بھی تھا انتقام لینے کا تو انہیں عیسائیوں سے لینا تھا، جنہوں نے ان کو گیس چیمبرز میں ڈالا۔ اگر ان کو زمین حاصل کرنی تھی مملکت کے لیے، تو جو اس کے آج بہت حمایتی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہونے دیجئے، کوئی برطانیہ ہونے دیجئے، جو برطانیہ کا اہم رول تھا وہ اپنے پاس رکھتا ان کو ایک زمین کا ٹکڑا دے کر، کتنے ناجائز انداز میں قبضہ کرتا ہے، پھر اسی قوم کا جو ہے خلا خما کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید دنیا میں آج تک ایسی نظیر نہیں ملتی جہاں پر اس قسم کا جینوسائیڈ یہودی اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور افسوس، شاید اللہ کو بھی یہ منظور ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے آزمائش کے اس موقع پر کتنے لوگ جو ہے ثابت قدم ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیومن رائٹس کی بہت باتیں کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بہت باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے احترام کی بہت باتیں کرتے ہیں، کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کیا ہوا؟ معصوم بچے ماں کے کوکھ میں ہیں، ان کا قتل عام۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا ماں کے جو ہے چھاتے سے ابھی دودھ بھی جو ہے نہیں لے سکا، ان کا قتل عام۔ ایسی بے شمار۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ایک اسی قسم کے کنونشن میں APRC وغیرہ کوئی تنظیم ہے، مدینہ ایجوکیشن سینٹر پر وہاں تھا،
تو وہ لوگ وہ متاثرین کو یعنی ایک مثالاً 3-4 متاثرین کو پیش کیے وہاں پر، جس میں ایک جوان لڑکی ہے جس کا ایک بچہ ہے، وہ رو رو کر کہتی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن کی کیفیت میں بھی دلت ہوں اور میرے ساتھ یہ جو کیا ہے لڑکا محبت کے نام پر وہ بھی دلت ہے، اور پھر اس طریقے سے جہنم بنا دیے میری زندگی کو کہ بہرحال آج وہ علادہ ہے، اس کے خاندان کے لوگوں کا انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے، اور جو ہے کافی مخروض ہو گئے وہ لوگ، پولیس میں دیے، سب دیے، آج روتے ہوئی وہاں پر سنا رہی ہے اپنی کہانی وہ بچی، کوئی اور نہیں تھے وہاں پر دوسرے۔ اور ایک غلط فہمی اس موقع پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پر یہ تاثر ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے کہ اگر آرگنائزر کوئی فلاں ہو تو فلاں لوگ ہی آئیں گے اس کے اندر، دوسرے لوگ بہت کم آتے ہیں۔ یہاں بھی شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے، یہ میری بھی غلطی ہے، میں نے بھی کسی کو دعوت اس میں باضابطہ نہیں دیا، دوسروں کو نہیں دیا میں۔ آپ اندازہ لگائیے کس قسم کی باتیں، عام طور پر تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے، یا یہ جو ڈسکرمنیشن جو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر یا ہمارے ملک میں یا ہماری ریاست میں یا ہمارے شہر میں، شاید ہمارے تعلق سے ہی ہمارے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ ڈسکرمنیشن کرنے کے لیے اوندھے منہ بھی گرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اوندھے منہ گرتے ہیں، خود ہماری سرکار گر رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ گر رہی ہے، اور یہ SIR ابھی جو آیا ہے پھر ہمارے پاس آنے والا ہے اسٹیٹ میں، اس میں بھی منہ کی کھائے گی، کیونکہ وہاں پر ڈسکرمنیشن کیا ہے، کسی طرح اس ایمان والے مسلمان کو اس سے جو ہے خارج کرے، ووٹر بننے سے، شہریت اس کی ختم ہو جائے، وہ ووٹر نہ بنے۔ کیا ہوا آج تک جو 12 ریاستوں میں ہوا ہے، جہاں سے شروعات ہوئی جس کی آسام سے، کیا ہوا، کتنے لوگوں کو پکڑ سکے آپ، گھس بیٹھیوں کو، اور گھس بیٹھی آتے تھے تو تم کیا سمجھ رہے ہو، بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ یہاں کی آرمی کو بیوقوف سمجھ رہے ہو یا بدنام کرنا چاہتے ہو تم کہ ہماری آرمی نے موقع دیا ہے ان کو اندر گھس کے آنے کا؟ تمہاری بغیر اجازت وہ آتے ہیں، کوئی بھی آئے ہیں، جتنی بھی تعداد میں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں مشکور ہوں جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے اتنے اچھے موقع پر مجھ کو بھی یہاں پر موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بولنے سے زیادہ میں نے فائدہ زیادہ اٹھایا ہے ہمارے جو مقررین کے ذریعے سے، اور مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کو اور اس کی ذیلی تنظیموں کو کہ وقتی طور پر جس کی ضرورت تھی اس کا نعرہ انہوں نے دیا ہے، اور جیسے کہ خالدہ باجی نے کہا یہ شروع ہوا، آج اختتام ہے مہم کا 15واں دن فلاں، اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، ایسے نہیں، زندگی بھر ہم کو اس کام کو کرنا ہے، اور یہ سب ممکن جب ہی ہے، انہوں نے ہی اظہار کیا تھا، اسی کو میں دہراتا ہوں کہ یہ جو ہے ایریڈیکیشن جتنے بھی ہیں، یہ برائیاں، خرابیاں، یہ ڈسکرمنیشنز، یہ وقت کی سرکاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار کوئی اور نہیں ہے، ہم جیسے انسانی ہیں، وہ بھی اپنے دل میں کچھ خیالات رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ڈسکرمنیشن کے خیالات ان کے پاس بھی ہیں، تو سرکار ہونے کے بعد سرکار بھی ڈسکرمنیٹ کرتی ہے نا اپنے شہریوں کے ساتھ، ہے نا، اس کو مختلف رنگ دیتے ہیں، کس طرح جو ہے ڈسکرمنیٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اصل مہم چلنی چاہیے سماج کی جانب سے۔ اور آخری بات ایک کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، موجودہ حالات میں ہمارے پاس بھارت میں جو حالات ہیں، یہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، کیونکہ یہ اس کو کوشچن کرنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں، یا اس کو بھگتنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہم سے زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں، جن کو ادھر سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ارے تم ہمارے ہو، ان کے نہیں ہو، یہ تو الگ ہیں، نہیں، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی جوجھ رہے ہیں اس سے۔ آپ مثالیں لے لیجئے، آسام میں 19 لاکھ کو نکالا گیا، 19 لاکھ میں کتنے مسلمان نکلے؟ 5 لاکھ، 14 لاکھ کون تھے؟ غیر تھے۔ کس کا جینا دو بھر کر رہے ہو تم؟ نشانہ کس پر لگائے تھے؟
ابھی جو SIR چل رہا ہے مختلف ریاستوں میں جو چلا ہے، کروڑوں میں نکالے ہیں، ابھی تک ناموں کو نکالے ہیں. کوئی گھسپیٹیا پکڑا گیا اس میں؟ کسی کو کورٹ میں پیش کرے آپ، کسی کو ڈیپورٹ کر دیے، ایک کو غلطی سے کرے وہ بھی، ان کو بھی لانا پڑا. پھر سپریم کورٹ حکم دیا کہ جو ہے ان کو واپس لاؤ، یہاں کی شہریت ہے وہ ان کی، غلط جو ہے ان کو ڈیپورٹ کر دیے تھے، عورت کو، حاملہ عورت کو وہ بھی. لہذا تعداد کی کمی نہیں ہے یہاں پر. 140 کروڑ میں حق بات کی جانب آنے والوں. یہ اور بات ہے کہ ان کو نہیں معلوم یہ حق بات ہے، وہ بھی مہم چلا رہے ہیں بہت. تو موجودہ جو دستور کے تحت جو اختیار، یہ اتنا روئیں پلائیں، یہ ساری چیزیں کریں، جو اختیار حاصل ہے ابھی بھی 5 سال میں ایک مرتبہ صحیح معنوں میں سبق سکھانے کا، ووٹ کا حق، اس کا استعمال اگر ہم نہیں کرتے ہیں اجتماعی طور پر سوجھ بوجھ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ مل کر، تو ظاہر ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ڈیٹیریٹ ہوتے جا رہی ہے کنڈیشن، ڈسکرمنیشن بڑھتا جا رہا ہے، یہ اور بہت بڑھتا جائے گا. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں جماعت اسلامی کو کہ بہت ہی وقتی طور پر صحیح جو ہے فیصلہ انہوں نے کیا، مہم کی شکل دی. اس کو اللہ کرے کہ یہ زندہ رہے ہمارے دلوں میں اور ہمیشہ ہم کام کرتے رہیں اس جانب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.